السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حفصة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کی شروعات اور اس کے آغاز کے لیے، ہر کام کے لیے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس میں نیت لازمی ہوتی ہے اور نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تمام عبادتوں کے لیے دل کا ارادہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر دل کے ارادے کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ روزے کی نیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ روزے کے آغاز کے لیے لازمی ہے کہ روزہ رکھنے والا روزے کی نیت کرے، اور روزے کی نیت کے بغیر روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نیت کے سلسلے میں ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر یہ بات بیان فرما رہا ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اخلاص نیت کا ہونا بہت لازمی ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے روزے کی نیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمَن لَّمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ۔ جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس روایت کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2143، کتاب الصوم، باب النیت فی الصیام، ابو داؤد، حدیث نمبر 2454، ترمذی حدیث نمبر 830۔ یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزوں کے لیے کبھی بھی نیت کر لے، اس کی نیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی رات کو کھانا کھا کر کے اور سو گیا اور صبح اٹھا اور اس نے ناشتہ نہیں کیا، پانی بھی نہیں پیا،
دن کا ایک بہت بڑا حصہ بھی گزر چکا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ نیت کرتا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے گا تو اس کے نفلی روزے کی نیت وہیں سے شروع ہو جائے گی اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ فرض کے لیے یعنی رمضان کے روزوں کے لیے وہ فجر یعنی جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ پتہ چلا کہ فجر کی نماز سے پہلے فجر سے پہلے اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور جس نے نیت کی ہے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب نیت کیا زبانی کلمات سے ہوگی؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ هَذَا نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ هَذَا۔ یہ زبان سے کہتے ہیں، کیا زبان سے کہنا نیت کہلائے گی؟ اس طرح کے الفاظ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں۔ البتہ آپ کے دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور صبح کو روزہ رکھ کر اپنا وقت روزے میں گزاروں گا، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور مجھے اجر دے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس روزے کا اہتمام اور اس کے تمام آداب کو بجا لانے کی مجھے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے دل کے اندر وہ ارادہ کرے گا، نہ کہ وہ زبان سے ان الفاظ کو دہرائے گا اور کہے گا۔ اس کا ثبوت کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ نیت کا معنی ہی ہے النیت ہی ارادۃ القلب، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب تک وہ نیت نہیں کرے گا، اپنے دل میں ارادہ نہیں کرے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ نیت کے لیے گڑے ہوئے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس آپ نے ساری کھائی، دل میں ارادہ کیا اور ارادہ کر کے آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ یقیناً عند اللہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا روزہ عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو روزے کی ایک شرط ہے، وہ روزے کی ایک شرط یہ ہے کہ وعلی الصائم النیت قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے نیت، روزدار کے لیے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نیت کرنا بہت ضروری ہے، اور نفلی روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب تو میں روزدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے دن ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حلوہ بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی حلوہ دکھاؤ، اور اس کے بے شک میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے، لیکن آپ نے حلوہ کھا لیا۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کے لیے نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصف النہار سے پہلے فرض اور نفل دونوں قسم کی نیت کی جا سکتی ہے، تاہم قضا اور کفارے کے اندر رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے،
جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، روایت کا نمبر ہے 1154، کتاب الصیام میں ہے، باب جوازی صوم النافلہ بنیت من النہار قبل الزوال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزے کے لیے نیت زوال سے پہلے کر لینا ہے، اور نفلی روزے کے علاوہ فرض روزے کے لیے نیت کرنا رات میں ہی ضروری ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی راجح بات یہ ہے کہ پہلا موقف راجح ہے، یعنی فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، جیسا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ لہذا ہر روزے کے لیے نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور ہر مرتبہ ابتدائے عبادت سے اس کی دوبارہ نیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے مہینے کے لیے ایک نیت کی جا سکتی ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر دن کے لیے الگ نیت کرنی چاہیے۔ امام ابن قدامہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ رمضان اور غیر رمضان کے روزوں کے لیے ہر رات نئی نیت کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا روزے کی نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ مروی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ وہ بالصوم غدا نویت من شہر رمضان ھذا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے غلط ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کہیں پر یہ الفاظ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا کہے جاتے ہیں، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے وبالصوم غدا نویت من شہر رمضان ھذا۔ اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں جو کہ قطعاً شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی نیت میں سنت کا پاس و لحاظ رکھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور بدعت کے تمام کاموں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حفصة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کی شروعات اور اس کے آغاز کے لیے، ہر کام کے لیے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس میں نیت لازمی ہوتی ہے، اور نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تمام عبادتوں کے لیے دل کا ارادہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر دل کے ارادے کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ روزے کی نیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ روزے کے آغاز کے لیے لازمی ہے کہ روزہ
رکھنے والا روزے کی نیت کرے اور روزے کی نیت کے بغیر روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نیت کے سلسلے میں ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر یہ بات بیان فرما رہا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اخلاص نیت کا ہونا بہت لازمی ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے روزے کی نیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ، جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس روایت کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2143، کتاب الصوم، باب النیت فی الصیام، ابو داؤد، حدیث نمبر 2454، ترمذی حدیث نمبر 830۔ یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزوں کے لیے کبھی بھی نیت کر لے اس کی نیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی رات کو کھانا کھا کر کے اور سو گیا اور صبح اٹھا اور اس نے ناشتہ نہیں کیا، پانی بھی نہیں پیا، دن کا ایک بہت بڑا حصہ بھی گزر چکا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ نیت کرتا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے گا تو اس کے نفلی روزے کی نیت وہیں سے شروع ہو جائے گی اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ فرض کے لیے یعنی رمضان کے روزوں کے لیے وہ فجر یعنی جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ پتہ چلا کہ فجر کی نماز سے پہلے فجر سے پہلے اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور جس نے نیت کی ہے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب نیت کیا زبانی کلمات سے ہوگی؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ هَذَا نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ هَذَا۔ یہ زبان سے کہتے ہیں، کیا زبان سے کہنا نیت کہلائے گی؟ اس طرح کے الفاظ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ آپ کے دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور صبح کو روزہ رکھ کر اپنا وقت روزے میں گزاروں گا، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور مجھے اجر دے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس روزے کا اہتمام اور اس کے تمام آداب کو بجا لانے کی مجھے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے دل کے اندر وہ ارادہ کرے گا، نہ کہ وہ زبان سے ان الفاظ کو دہرائے گا اور کہے گا۔ اس کا ثبوت کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔
نیت کا معنی یہ ہے، النیت ہی ارادۃ القلب، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب تک وہ نیت نہیں کرے گا، اپنے دل میں ارادہ نہیں کرے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ نیت کے لیے گڑے ہوئے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ نے ساری کھائی، دل میں ارادہ کیا اور ارادہ کر کے آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ یقیناً عند اللہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا روزہ عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو روزے کی ایک شرط ہے، وہ روزے کی ایک شرط یہ ہے کہ وعلی الصائم النیت قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے نیت، روزدار کے لیے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نیت کرنا بہت ضروری ہے، اور نفلی روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب تو میں روزدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے دن ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حلوہ بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی حلوہ دکھاؤ، اور اس کے بے شک میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے، لیکن آپ نے حلوہ کھا لیا۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کے لیے نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصف النہار سے پہلے فرض اور نفل دونوں قسم کی نیت کی جا سکتی ہے، تاہم قضا اور کفارے کے اندر رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ روایت کا نمبر ہے 1154، کتاب الصیام میں ہے، باب جوازی صوم النافلہ بنیت من النہار قبل الزوال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزے کے لیے نیت زوال سے پہلے کر لینا ہے، اور نفلی روزے کے علاوہ فرض روزے کے لیے نیت کرنا رات میں ہی ضروری ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی راجح بات یہ ہے کہ پہلا موقف راجح ہے، یعنی فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، جیسا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ لہذا ہر روزے کے لیے نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور ہر مرتبہ ابتدائے عبادت سے اس کی دوبارہ نیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے مہینے کے لیے ایک نیت کی جا سکتی ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر دن کے لیے الگ نیت کرنی چاہیے۔ امام ابن قدامہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ رمضان اور غیر رمضان کے روزوں کے لیے ہر رات نئی نیت کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا روزے کی نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ مروی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ وہ بالصوم غدا نویت من شہر رمضان ھذا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے
غلط ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کہیں پر یہ الفاظ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا کہے جاتے ہیں، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے وبالصوم غدا نویت من شہر رمضان ھذا۔ اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں جو کہ قطعاً شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی نیت میں سنت کا پاس و لحاظ رکھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور بدعت کے تمام کاموں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حفصة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کی شروعات اور اس کے آغاز کے لیے، ہر کام کے لیے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس میں نیت لازمی ہوتی ہے، اور نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تمام عبادتوں کے لیے دل کا ارادہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر دل کے ارادے کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ روزے کی نیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ روزے کے آغاز کے لیے لازمی ہے کہ روزہ رکھنے والا روزے کی نیت کرے، اور روزے کی نیت کے بغیر روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نیت کے سلسلے میں ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر یہ بات بیان فرما رہا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اخلاص نیت کا ہونا بہت لازمی ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے روزے کی نیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ، جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس روایت کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اس کا تذکرہ کیا ہے
حدیث کا نمبر ہے 2143، کتاب الصوم باب النیت فی الصیام، ابو داود، حدیث نمبر 2454، ترمذی حدیث نمبر 830۔ یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزوں کے لیے کبھی بھی نیت کر لے اس کی نیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی رات کو کھانا کھا کر کے اور سو گیا اور صبح اٹھا اور اس نے ناشتہ نہیں کیا، پانی بھی نہیں پیا، دن کا ایک بہت بڑا حصہ بھی گزر چکا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ نیت کرتا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے گا تو اس کے نفلی روزے کی نیت وہیں سے شروع ہو جائے گی اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ فرض کے لیے یعنی رمضان کے روزوں کے لیے وہ فجر یعنی جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ پتہ چلا کہ فجر کی نماز سے پہلے فجر سے پہلے اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور جس نے نیت کی ہے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب نیت کیا زبانی کلمات سے ہوگی؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ هَذَا نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ هَذَا۔ یہ زبان سے کہتے ہیں، کیا زبان سے کہنا نیت کہلائے گی؟ اس طرح کے الفاظ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ آپ کے دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور صبح کو روزہ رکھ کر اپنا وقت روزے میں گزاروں گا، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور مجھے اجر دے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس روزے کا اہتمام اور اس کے تمام آداب کو بجا لانے کی مجھے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے دل کے اندر وہ ارادہ کرے گا، نہ کہ وہ زبان سے ان الفاظ کو دہرائے گا اور کہے گا۔ اس کا ثبوت کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ نیت کا معنی ہی ہے النیت ہی ارادۃ القلب، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب تک وہ نیت نہیں کرے گا، اپنے دل میں ارادہ نہیں کرے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ نیت کے لیے گڑے ہوئے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس آپ نے ساری کھائی، دل میں ارادہ کیا اور ارادہ کر کے آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ یقیناً عند اللہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا روزہ عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو روزے کی ایک شرط ہے، وہ روزے کی ایک شرط یہ ہے کہ وعلی الصائم النیت قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے نیت، روزدار کے لیے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نیت کرنا بہت ضروری ہے، اور نفلی روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب تو میں روزدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے دن ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حلوہ
بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی حلوہ دکھاؤ، اور اس کے بے شک میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے، لیکن آپ نے حلوہ کھا لیا۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کے لیے نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصف النہار سے پہلے فرض اور نفل دونوں قسم کی نیت کی جا سکتی ہے، تاہم قضا اور کفارے کے اندر رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ روایت کا نمبر ہے 1154، کتاب الصیام میں ہے، باب جوازی صوم النافلہ بنیت من النہار قبل الزوال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزے کے لیے نیت زوال سے پہلے کر لینا ہے، اور نفلی روزے کے علاوہ فرض روزے کے لیے نیت کرنا رات میں ہی ضروری ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی راجح بات یہ ہے کہ پہلا موقف راجح ہے، یعنی فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، جیسا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ لہذا ہر روزے کے لیے نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور ہر مرتبہ ابتدائے عبادت سے اس کی دوبارہ نیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے مہینے کے لیے ایک نیت کی جا سکتی ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر دن کے لیے الگ نیت کرنی چاہیے۔ امام ابن قدامہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ رمضان اور غیر رمضان کے روزوں کے لیے ہر رات نئی نیت کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا روزے کی نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ مروی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ وہ بالصوم غدا نویت من شہر رمضان ھذا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے غلط ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کہیں پر یہ الفاظ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا کہے جاتے ہیں، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے وبالصوم غدا نویت من شہر رمضان ھذا۔ اس طریقے کے الفاظ بولے جاتے ہیں جو کہ قطعاً شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی نیت میں سنت کا پاس و لحاظ رکھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور بدعت کے تمام کاموں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔